اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کے لیے قربانیاں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے اجڑ گئے اسی دین کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے بے گھر ہوئے اسی دین کے لیے۔ بھری مجلس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاقیں ملیں اسی دین کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں بے عزت کیا گیا اسی دین کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بدن سے خون کی نالیاں بہائی گئیں اسی دین کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے اسی دین کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک احد میں شہید کیے گئے اسی دین کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز میں اوجھڑی ڈالی گئی اسی دین کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال کر کھینچا گیا اسی دین کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کنبے سمیت 3 سال تک گھاٹی میں نظر بند رکھا گیا اسی دین کے لیے۔ صحابہ کے گھرانے اجڑے اسی دین کے لیے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کے بچے یتیم ہوئے اور بیویاں بیوہ ہوئیں اسی دین کے لیے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کی نماز میں صفیں گر گئیں بھوک کی وجہ سے، اور یہ سب برداشت کیا دین کی خاطر۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پتے چبائے اسی دین کے لیے۔ صحابہ کی لاشیں تڑپیں اسی دین کے لیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مار مار کے بے ہوش کر دیا گیا اسی دین کے لیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو خنجر مارا گیا اسی دین کے لیے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو گھر میں شہید کیا گیا اسی دین کے لیے۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی پیشانی پر تلوار رکھ کر دماغ تک اتار دی گئی اسی دین کے لیے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے اسی دین کے لیے۔ خاتون جنت کے سینے کمر پر نشان پڑ گئے اسی دین کے لیے۔ سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بھوک سے گڑ گئیں اسی دین کے لیے۔ حسن و حسین رضی اللہ عنہ کی زبانیں فاقوں سے خشک ہوئیں اسی دین کے لیے۔ صرف یہ نہیں بلکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دی گئی اسی دین کے لیے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خون کو کربلا کی خاک میں ملایا گیا اسی دین کے لیے۔ بئر مؤنہ میں 70 قراش شہید کیے گئے اسی دین کے لیے۔ جنگ یرموک میں 3 صحابہ پیاسے اس دنیا سے چل دیے اسی دین کے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر 2 ماہ چولہا نہ جل سکا اسی دین کے لیے۔ ام شریک رضی اللہ عنہا کو سخت گرمی میں پیاس سے تڑپایا گیا اسی دین کے لیے۔ حضرت خنسا رضی اللہ عنہا کے 4 بیٹے ایک دن شہید کر دیے گئے اور گھر اجڑ کے رہ گیا اسی دین کے لیے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی دونوں ٹانگوں سے 2 اونٹ باندھ کر چیر دیا اسی دین کے لیے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو سولی دی گئی اسی دین کے لیے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے 12 ٹکڑے کر دیے گئے اسی دین کے لیے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو دونوں بازو تن سے جدا کر دیے اسی دین کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سینے پہ تیر مار کر شہید کر دیا گیا اسی دین کے لیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے جسم پر 90 سے زائد زخم کھائے اسی دین کے لیے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے شہزادے کفن کے لیے ترس گئے اسی دین کے لیے۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو بکریوں کی طرح ذبح کر دیا گیا اسی دین کے لیے۔ محمد بن قاسم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 سال کی عمر میں گھر چھوڑا، پھر واپس آ کر گھر کے در و دیوار بھی نہ دیکھ سکے اسی دین کے لیے۔ تو ہمارے صحاباؤں کی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہمارے بڑے اولیاء کی بہت بڑی محنتیں ہیں، مشقتیں ہیں جو انہوں نے برداشت کی اس دین کی خاطر، پھر جا کر ہمیں یہ دین جو ہے ہم تک آیا۔ اور آج ہم تک جو دین ہے وہ اتنا آسان ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمیں بیٹھے بٹھائے گھروں میں مل گیا۔ آج ہمارے گھروں میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا داعی الحمدللہ کہ وہ مسلمان ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے دین کے لیے اتنی قربانیاں نہیں دینی پڑی، ہمیں اپنے دین کے لیے اتنی محنت اور مشقت نہیں کرنی پڑی، لیکن ہم نے کرنا کیا ہے کہ صرف دین پر چلنا ہے، دین پر عمل کرنا ہے، اللہ کے نبی کی وہ باتوں پہ عمل کرنا جس سے وہ راضی ہیں، اور اللہ کے نبی کی ان باتوں سے باز آ جانا ہے جس سے وہ ناراض ہیں۔ تو ہمارے لیے دین بہت آسان ہے، ہم سے دین نے قربانیاں نہیں مانگی، نہ ہم نے دیں، تو ہم نے عمل کرنا ہے۔ تو دعا اللہ تعالی ہمیں دین پر چلنے والا بنائے۔
اور جس نے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔